لیکن عزیزان محترم، جب 1925 میں یہ ظلم ہوا، جنت البقیع میں جو مزارات تھے، جو روضہ تھا بی بی کے نام سے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نام سے جو ان کی قبروں پہ روضے بنائے گئے تھے، اسے منہدم کر دیا گیا، باقاعدہ بلڈوزر چلا دیے گئے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہوا۔ یہاں بہت اہم سوال ہے پوری امت کے لیے کہ جب یہ ظلم ہوا ہے تو ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ بھئی کرنے والے جو بھی ہوں، ایک بات تو طے ہے یہاں پر کہ مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اب پوری امت کو چاہیے کہ احتجاج کرے بلا لحاظ فرقہ۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہم شیعہ احتجاج کریں، بلکہ امت محمدی کی پہچان ہی محمد رسول اللہ ہے۔ تو جب رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں اور ان کا کلمہ ہمارے لیے ایمان ہے، ان کی محبت ایمان ہے، تو پھر جب ان کی آل پر ایک ظلم ہوا ہے، نمایاں ظلم ہے یہ، تو پھر خاموشی کیسے؟ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی رسول اللہ کی قبر مبارک پر تو ظلم نہیں ہوا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حدیث رسول سبھی مانتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا تھا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اور جس نے اسے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا بی بی زہرا کے روضے کو منہدم کرنا یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے مسلمان کو، مومن کو چاہیے کہ وہ آواز بلند کرے اور سعودی حکومت سے، جیسے ہر سال ہم کر رہے ہیں، اپیل دیتے ہیں، اور ہماری حکومت سے، ہندوستان کی حکومت سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سعودی حکومت سے اس بات کو منوائیے کہ اس مقام پر پھر سے روضہ تعمیر ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سعودی حکومت کا پیسہ لگے ان روضوں کی تعمیر کے لیے، نہیں، بلکہ مومنین تیار ہیں اس کے لیے۔ ہر بندہ مومن تعاون کے لیے تیار ہے کہ جنت البقیع کے روضے وہ اپنے پیسوں سے تعمیر کریں گے۔ یہ جذبے ہیں، اور اسی کو تو مودت کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں اجر رسالت میں سورہ شعراء میں جو مودت مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اجر کے متعلق ہمارا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہمارے اقربا سے مودت کی جائے۔ مودت یعنی کہ ایسی محبت کہ جس میں زبان سے اقرار بھی ہو، عمل سے اظہار بھی ہو، اس معیار کی محبت اللہ اجر رسالت میں مانگ رہا ہے۔ اور کس کی محبت مانگ رہا ہے؟ آیت میں آیا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو رسول اللہ سے، سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من قرابتک، یہ آپ کے قرابت دار ہیں کون؟ تو آپ نے فوراً اسی وقت جواب دیا، علی و فاطمہ حسن و حسین ومن ذریتہ، علی و فاطمہ حسن حسین اور ان کی آل۔ تو یہ جو قبریں ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم جہاں ٹھہرے ہیں یہ حیدرآباد میں کالی قبر کے پاس مسجد امامیہ، تیماسکا پورا نام ہے اس علاقے کا، اور یہاں پر شبیہ جنت البقیع بنائی گئی ہے۔ ہم اس مقام پہ آج یہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاجی تقریر کر رہے ہیں، یہ ارینجمنٹ ہوا ہے یہاں پر، میں بھی اس کا بھی تعارف آپ کو دوں گا۔ تو یقیناً یہ جو اجر رسالت اللہ نے مودت اہل بیت میں مانگی ہے، محبت مانگی ہے، تو کس کی ہیں یہاں پہ قبریں؟ یعنی کہ جو تصویریں جنت البقیع کے انہدام کے بعد آج موجود ہیں، اسی کو دیکھ کر یہ نقشہ یہاں بنایا گیا ہے۔ یہاں قبریں ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، حدیث رسول موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جو جنت کا سردار ہے، جہاں مر کر سب کو جانے کی خواہش ہے، وہاں کا جو سردار ہے، اس سردار کی قبر ہے، اور وہ منہدم کر دی گئی ہے۔ پھر ان کے بھتیجے امام
زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے چوتھے امام کی، پھر ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مطہر ہے، پھر ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر ہے، اور اسی بقیع میں بی بی زہرا کی قبر ہے، رسول اللہ کی صاحبزادی کی قبر ہے۔ تو یہ جب مقدس ہستیوں کی قبریں یہاں موجود ہیں تو یہ تقاضۂ مودت ہے ہمارا کہ اللہ نے جو محبت اجر رسالت میں مانگی ہے تو ہم عمل سے اظہار کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ عزیزان محترم، مسلسل ہر سال برسوں سے شیعہ تنظیمیں اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، جس میں آج ماشاءاللہ البقیع آرگنائزیشن بھی بہت شدت سے کام کر رہی ہے، یہ سب تنظیمیں مسلسل ہر سال کوشش کرتی ہیں، لیکن اب یہ رفتار رکے گی نہیں، بلکہ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 شوال ختم ہو جائے تو یہ احتجاج ختم نہ ہو، بلکہ البقیع آرگنائزیشن اور دنیا میں مختلف ملکوں میں جہاں جہاں جو تنظیمیں بنی ہیں، یہ سب مل کر ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کر ایک بڑی طاقت جب یہ بن جائے گی، اور اس میں صرف شیعہ حضرات نہیں، وہ تمام محبان اہل بیت جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، وہ سب اگر متحد ہو جائیں تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ روضہ تعمیر ہو جائے گا، اور یہ تمام مومنین کے دل کی خواہش ہے، اور اس غم سے مسلسل گزر رہے ہیں۔ تو 8 شوال کی تاریخ ختم ہونے پر احتجاج نہیں رکے، بلکہ سال بھر ایک جد و جہد، ایک جستجو ہماری رہے برقرار، تاکہ ہم جو ہے جلد از جلد روضے کو تعمیر کروا دیں، اور یہ صرف تقاضۂ مودت ہے جو اجر رسالت میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، میں ایک تعارف اس مقام کا بھی آپ کو دے دوں۔ یہ دراصل اس کی تعمیر یہ جو شبیہ جنت البقیع کے نام سے یہاں کی گئی ہے، یہ تعمیر کروائی تھی مرحوم میر ممتاز علی موسوی صاحب نے۔ یہ پورا ایک قبرستان ہے ادھر خاندان موسوی کا، تو ہر ایک کا ایک اپنا حصہ ہے، ہڑواڑ بنا ہوا ہے کہ ان کی اولادیں اور وہ ان کی قبریں وہاں بنیں گی، دفن ہوں گے وہاں، یہ ایسے الگ الگ سیکشن بنے ہوئے تھے۔ یہ پورشن تھا میر ممتاز علی موسوی صاحب کا اور ان کی آل کا، تو وہ جب گئے تھے زیارات پر اور جنت البقیع میں انہیں اجازت نہیں ملی، تو یہ بڑا غم لے کر آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب بی بی کی قبر موجود نہیں ہے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبریں منہدم کر دی گئی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر میں اس کی ایک شبیہ بناؤں، تو اپنا جو پورشن تھا، حصہ تھا، انہوں نے یہ نیت کی اور وہی شکل کر کے شبیہ جنت البقیع بنا دی یہاں پر، اسی مقام پر جہاں ان کا ہڑواڑ تھا۔ یہ ایک ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، ایک جذبہ مودت ہے، یہ عقیدت ہے ان کی۔ یہ تعمیر ہوا 2008 میں، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب کوئی لوگ یہاں سے گزریں یا مومنین یہاں آئے مجلسوں میں، کیونکہ اکثر بہت بڑی مجلسیں اس مقام پر ہوتی ہیں، تو جب وہ یہ دیکھیں گے تو انہیں اس غم کی یاد آئے گی اور اس ظلم کی یاد آئے گی جو آج سے قریب 100 سال پہلے کیا گیا تھا، اور یہ یاد تازہ رہے۔ تو الحمدللہ جیسا انہوں نے نیت کی تھی، آج لوگ زیارت کے لیے بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں آج۔ اور ایک واقعہ جو ان کے فرزند علی امام نے مجھے سنایا کہ 2009 میں حیدرآباد میں چراغ علی لین ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والی ایک محترمہ ایک خاتون، وہ گئی تھیں 2009 میں زیارات کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ جنت البقیع میں انہیں اجازت مل جائے زیارت کی، مگر وہاں کے خدام نے اجازت نہیں دی۔ یہ وہاں گئیں، پھر جہاں ٹھہری تھیں، جہاں ان کا قیام تھا، وہاں اسی غم کو لے کر وہ سو گئی کہ میں اتنی دور آئی اور یہاں پہ آنے کے بعد بی بی کی قبر کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ اسی مقام سے ادھر آگے ایک عزاخانہ ہے، عزاخانہ زہرا کے نام سے، تو وہاں سے یہاں تک روڈ پر، راستے پر ایک اجالوں کا ایک سفر ہے، ایک اجالوں کا ایک سمندر ہے کہ جو بڑھ رہا ہے، اور بہت سے مومنین کی ایک بھیڑ ہے کہ جو اس طرف آ رہی ہے، اس جانب آ رہی ہے۔ یہ محترمہ، یہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ وہ بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گئی، اور وہ تمام مومنین پھر یہاں کمان سے داخل ہو کر اس مقام پہ آئے۔
وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس مقام پر آ گئی اور داخل ہو کے یہاں ٹھہر گئی، داخلے پر یہاں پر انٹرنس پر، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی یہاں موجود ہے اور ان کے اطراف نور ہے، اور وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اے خاتون مومنہ، جب تجھے خواہش ہے کہ میری زیارت کرے تو پھر تو حیدرآباد ہی میں اس مقام پر میری زیارت کو کیوں نہیں آ جاتی؟ تو یہ ایک اشارہ تھا شہزادی کی جانب سے کہ جن کے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ وہاں زیارت نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ کر زیارت کر لیں۔ بہرحال وہ خاتون جب واپس زیارتوں سے سفر سے واپس آئیں، حیدرآباد آئیں، تو وہ ڈھونڈ کر یہاں پہنچی اور آ کر انہوں نے جو ہے اپنے خواب کو سنایا۔ تو الحمدللہ، اور اس میں کوئی عجب نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مقام، کوئی نشانی محمد و آل محمد سے منسوب ہو جاتی ہے تو یقیناً عذر و قرآن وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔